اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا، ایک جلیل القدر صحابی، نہایت معزز قریشی اور خاندان بنی ہاشم کے اہم رکن تھے۔ آپ کی زندگی وفاداری، حلم، حکمت اور محبت رسول سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ کے والد عبد المطلب تھے اور والدہ کا نام نطلہ بنت جناب بن کلاب تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3 سال بڑے تھے اور بچپن سے ہی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ آپ قریش کے متمول اور بااثر افراد میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی مکہ کی حاجیوں کو پانی پلاتے اور ان کی خدمت کا کام ان کے سپرد تھا، جو سقایا کہلاتا ہے۔ آپ نہایت سخی، نرم دل اور باذوق انسان تھے۔ حضرت عباس نے اگرچہ مکہ میں ابتدائی دور میں اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے۔ ہجرت سے پہلے اور بعد میں کئی موقع پر انہوں نے رسول اللہ کا دفاع کیا۔ غزوہ بدر میں آپ کفار کی طرف سے میدان میں آئے، مگر دل سے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب مسلمانوں نے انہیں قید کیا تو رسول اللہ نے ان کی رہائی کے لیے فدیہ لیا۔ بعضاں کہا جاتا ہے کہ وہ دل سے اسلام لا چکے تھے، مگر خوف قریش کے باعث اعلان نہیں کیا تھا۔ حضرت عباس نے فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل مدینہ آ کر باضابطہ طور پر اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے اور اپنی دولت اور اثر و رسوخ کو اسلام کے فروغ کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب دشمنوں کے حملے سے مسلمان کچھ دیر کے لیے متشر ہو گئے تو حضرت عباس رسول اللہ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہے۔ رسول اللہ نے حضرت عباس کو پکارنے کے لیے حکم دیا، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو، اے بیعت کرنے والو۔ حضرت عباس کی آواز نہایت بلند تھی۔ انہوں نے اعلان کر کے صحابہ کو آواز دی تو بہت سے صحابہ پلٹے اور دشمنوں پر حملہ کر کے فتح حاصل کی۔ اس موقع پر حضرت عباس کی موجودگی اور آواز نے حوصلہ دیا۔ حضرت عباس نہایت سخی تھے۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ایک بار پورا تجارتی قافلہ لے کر شام سے واپس آئے۔ مدینہ میں قافلہ داخل ہوتے ہی لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ جمع ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، اللہ کرے یہ قافلہ اللہ کے راستے میں دے دیا جائے۔ حضرت عباس نے یہ بات سن کر کہا، میں نے اللہ کے رسول کی محبت میں یہ سارا قافلہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یہ ان کی محبت رسول اور محبت فیاضی کی عظیم مثال ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے دیکھا کہ قریش آپ کو اذیت دیتے ہیں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں انہیں جواب دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس صبر کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ حضرت عباس نے
ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا۔ ایک موقع پر جب کچھ لوگوں نے حضرت علی کو برا کہا تو حضرت عباس نے انہیں سختی سے منع کیا اور کہا اگر تم علی کو برا کہو گے تو گویا مجھے برا کہو گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کے دور میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ مشاورت میں شامل رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نہایت عزت دیتے تھے۔ قحط کے ایک سال میں حضرت عمر نے حضرت عباس سے دعا کروائی جسے استسقاء کی دعا کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس نے اللہ سے بارش کے لیے دعا مانگی اور فوراً بارش ہوئی جس پر لوگوں نے خوشی منائی۔ حضرت عباس کو سقائے الحرمین کا لقب دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی بیٹے تھے جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مشہور ہیں۔ وہ علم و تفسیر کے امام سمجھے جاتے ہیں اور انہیں ترجمان القرآن کا لقب ملا۔ حضرت عباس کی تربیت کا اثر ان کے بیٹوں میں بھی نظر آتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 32 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 88 سال تھی۔ ان کا جنازہ نہایت شان و شوکت سے ادا کیا گیا اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی وفاداری، سچائی، حلم، شجاعت اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک روشن نمونہ ہے۔ انہوں نے اسلام کی حمایت میں اپنی دولت، اثر و رسوخ اور جان سب کچھ پیش کیا۔ ان کی شخصیت ایک کامل مومن اور وفادار چچا کی حیثیت سے قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں راہ راست پر چلائے اور دین کا حقیقی اور سچا محب اور مجاہد بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت کی قدر کرنے والا بنائے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔